بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، آج ہم نے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ سے پہلے آپ کے ساتھ جو پاکستان کا کیس آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ واشنگٹن میں کنسیڈر کر رہا ہے اس کے وہ حقائق سامنے رکھیں گے جو کہ ابھی تک کسی نے سامنے نہیں رکھے. اللہ کرے ہوش ربا نہ ہو. ہوش ربا نہیں ہے، پاکستان کے لیے بہتری ہے. اور انڈیا کے جو ڈیزائنز ہیں وہ سارے کے سارے انشاءاللہ ناکام ہوں گے. انڈیا نے کوشش تو کی ہے نا، کوشش کی ہے. اس کا ساری بیک گراؤنڈ میں آپ سے بات کروں گا. دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے بڑا امپورٹنٹ. عمران خان صاحب کی پے رول پہ رہائی کی کچھ کوششیں شروع ہوئی ہیں. تو وہ ڈیٹیل میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو پلیز آپ بتائیں. مختصر ہی بیان کریں گے کیونکہ ناظرین بھی سننا چاہ رہے ہیں. آئی ایم ایف کے حوالے سے اہم دن ہے. ویسے بھی 9 مئی ہے اتفاق سے. جی 9 مئی ہے اور اللہ تعالیٰ خیر رکھے ان شاء اللہ تعالیٰ. آج خیر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی جو پچھلی 9 مئی پہ ہوئی تھی. تو عمران خان کی جو رہائی ہے پے رول پہ، جو علی مین گھنڈا پور ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، آپ کو پتہ ہے وہ کل بھی ملنے گئے تھے، ایک دن پہلے بھی، تو ان کو ملنے نہیں دیا گیا. ایک وزیر اعلیٰ کو ویسے مزے کی بات ہے پاکستان میں، ایک تو یہ ایک ہنگامی حالات چل رہے ہیں پاکستان انڈیا کے حوالے سے، تو ایک چھوٹی سی چیک پوسٹ پہ، ناکہ جس کو کہہ رہے ہیں، چیک پوسٹ بھی نہیں، ناکے پہ روک لیا گیا اور اس کے ساتھ الجھا گیا. پھر ان کو جانے نہیں دیا گیا، پھر وہ انتظار کرتے رہے، پھر وہ واپس چلے گئے. آج انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی پے رول پہ رہائی کے حوالے سے ایک پٹیشن فائل کی ہے. وہ پٹیشن کی فیٹ آنے والے دنوں میں کیا ہوتی ہے، اس سے پوری ایک پی ٹی آئی کا جو سارا گروپ ہے اور لوگ ہیں جو عمران خان کے چاہنے والے، میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ، ان میں ایک ایکسائٹمنٹ آئی ہے اور وہ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں کرنٹ سچویشن سے کہ پے رول پہ رہائی کر دی جائے. اور کچھ ایسی چیزیں سوچی بھی جا رہی ہیں غالباً کہ ان کو رہا تو کیا جائے گا عارضی طور پہ. ظاہر ہے پے رول کی رہائی آپ کو پتہ ہے جز وقتی ہوتی ہے، جس میں کوئی وہ اور جس میں کوئی وہ ایسی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے سوشل پولیٹیکل اس طرح کی، اور آئسولیشن میں ایک گھر میں ہاؤس ریسٹ میں رہیں گے. تو چلیں تھوڑی سی تبدیلی تو خان صاحب کے لیے آئے گی، ہو سکتا ہے بہتر انداز سے وہ بھی سوچیں جب وہاں جائیں. تو ایک ریکویسٹ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، جب آپ پولیٹیکل پروسیس سے باہر ہوتے ہیں جناب تو پھر آپ کے لیے پرابلم بڑھ جاتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب میاں صاحبان تھے اور خاص کر میاں شہباز شریف جو آج کل پرائم منسٹر ہیں، ان کے حوالے سے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے تھے اور وہ کرتے تھے اسپیکر نیشنل اسمبلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پولیٹیکل پروسیس کا حصہ رہنا چاہیے اور بہتر ہے کہ کورٹس اس کے بارے میں اگر کوئی فیصلہ کریں تو یہ خوش آئند بات ہے. اور یہ پاکستان میں جو اس ٹائم ساری صورتحال ہے اس کے لیے یہ ایک اچھی پیش رفت ہوگی. ہاں چلیں دیکھیں وہ تو کورٹ اب ایڈمٹ کر کے اس پہ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے. لیکن اس سے ایک ایکسائٹمنٹ اور ایک کیمپین بلڈ کی جا رہی ہے کہ عوام، چونکہ پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ بہت ساری عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، تو کرنٹ سچویشن میں عوام موبلائز ہوگی، چارجڈ ہوگی، اور وہ ایک ڈبل ہو جائے گا ایک ایکسائٹمنٹ کا اور چارجنگ کا لیول. ٹھیک ہے. اچھا، اب آ جائیں آئی ایم ایف کے اوپر. جناب اس سے پہلے مجھے 1 منٹ اور دے دیں. جی پلیز. پھر آپ تفصیل سے آئی ایم ایف پہ معافی چاہتا ہوں. جو ہم نے کل لی، چونکہ ہم تو پاکستان انڈیا کے حوالے سے زیادہ بات کرتے رہے، تو کل آپ کو پتہ ہے جو روم میں، اٹلی میں، ویٹیکن سٹی میں نئے پوپ منتخب ہو گئے. جی جو کیتھولک کرسچنز ہیں دنیا میں، 1.4 ارب کہتے ہیں کیتھولک کرسچن ہیں دنیا میں، تقریباً 1.5 ارب، ان کے یہ رہنما اور راہبر منتخب ہوئے ہیں جناب. تو ایک تو کنگریچولیٹ کرتے ہیں پوری کیتھولک کرسچن کمیونٹی کو، پوپ کو. یہ ان کی ایک دو دلچسپ باتیں میں بتاؤں. ان کا نام ہے ویسے پوپ رابرٹ فرانسس پریوٹ. اچھا. تو 69 ایئرز اولڈ ہیں اور یہ 267 میں پوپ منتخب ہوئے ہیں اور یہ پہلے امریکن پوپ ہیں. اچھا. ان 267 میں سے جو پہلی دفعہ امریکہ سے منتخب ہوئے ہیں کوئی پوپ، اور یورپ سے نہیں ہوئے. یورپ سے نہیں، امریکہ سے. اور اس سے پہلے جو ہوئے تھے ویسے پوپ فرانسس، جن کی میں نے 1 منٹ بات کرنی ہے، وہ ارجنٹائن سے تھے، آپ کو پتہ ہے. جی. تو یہ امریکہ سے پہلے منتخب ہونے والے پوپ ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ 2023 میں یہ ادھر آئے تھے. پہلے تو چونکہ منسلک تو تھے، لیکن پوپ فرانسس نے ان کو جو بشپس اور کارڈینلز منتخب کرنے کے حوالے سے ایک ٹاسک دیا تھا، یہ اس کے 2023 میں یہاں پہ اس ذمہ داری پہ آئے تھے. اور 4 دفعہ ووٹنگ ہوئی ان کے لیے. میں آپ کو ایک دلچسپ بات یہ بتاؤں، میں خود بھی حیران ہوا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ جہاں پہ ان کو منتخب کرنے کے لیے میٹنگ ہو رہی تھی، اگر اس میں سے وہ دھواں، ہاں وہ تو بڑی ایک تو قدیمی بات ہے نا، چمنی سے دھواں نکلتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پوپ کی جو الیکشن ہے وہ ہو گیا ہے. تو اس انتخاب کے بعد وہ کوریڈور پہ آتے ہیں، کالا دھواں نکلے تو
کالے کا مجھے نہیں پتا، لیکن سفید دھوئیں کا مطلب ہے کہ انتخاب ہو گیا. اگر کالا دھواں نکلے تو اس سے مطلب ہے کہ منتخب نہیں ہو، ابھی وہ پینڈنگ. پہلے 2-3 دن پہلے کوشش ہوئی لیکن وہ نہیں ہو سکا. 4 دفعہ ووٹنگ ہوئی ہے ان کی، 4 دفعہ. اور یہ ویسے جو پوپ فرانسس جو دنیا سے چلے گئے 1 ماہ پہلے، جن کے بعد انتخاب ہوا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے وہ بھی کوئی کافی عرصہ رہے ہیں، تقریباً 1 دہائی سے زیادہ. نہیں 1 دہائی سے زیادہ تھے وہ منتخب ہوئے تھے، اور ارجنٹائن سے تھے وہ. لیکن ان کی جو کچھ خصوصیات ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے اور ایک درویش ٹائپ آدمی تھے. اور آپ کو پتہ ہے آخری جو ان کی سپیچ تھی وہ غزہ کے حوالے سے تھی. غزہ میں وہ پیس کے حوالے سے بات کر کے گئے تھے. اور اپنی جو ان کی جو عراق جب گئے تھے وہ، تو عراق میں جو انہوں نے ایک گاڑی یوز کی گئی تھی ان کے لیے، وہ انہوں نے غزہ میں بچوں کے لیے ایمبولینس کے طور پہ وقف کرنے کا وصیت کی تھی. اور اس کو بڑا ایک ویل اکوپڈ ایمبولینس، موونگ ایمبولینس کے طور پہ کیا جا رہا ہے. ان کی ایک اچھی پوپ فرانسس کی یہ بھی خصوصیت تھی جو ہم توقع کرتے ہیں کہ نئے پوپ بھی کریں گے، جس کی دنیا کو ضرورت ہے، جس کے لیے میں نے بات کی، کہ انہوں نے ہمیشہ مذہبی ہم آہنگی کی بات کی. اور ایون ود ان دی چرچ آپ کو پتہ ہے بہت سارے اسکینڈل آئے تھے، اور اس میں ننس کے بھی تھے، ہومو سیکچولیٹی کے بھی تھے. چرچ کے حوالے سے بہت شدید اسکینڈل تھے اس وقت جب وہ منتخب ہوئے تھے، اور انہوں نے کھل پہ اس پہ بات کی تھی، اصلاحات کی تھی. پھر بین المذاہب بات کی انہوں نے. وہ آپ کو پتہ ہے وہ عراق بھی گئے، اور جو شیعہ رہنما علی سیستانی ان سے ملے، وہ جامعۃ الازہر بھی گئے، اور وہ باقی سارے ریلیجن سے بھی انہوں نے ڈائلاگ کیا. سو آئی ہوپ کہ جو نئے پوپ ہیں، دنیا کو اس طرح کی ضرورت ہے. امریکہ سے پہلی دفعہ منتخب ہوا ہے، یعنی کہ ان کا تعلق امریکہ سے ہے، تو وہ بھی بین المذاہب، پیس اور اس کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ اصل میں اس بدلتی ہوئی دنیا کے اندر جہاں پہ مذہب کا جو کارڈ ہے وہ آپ مختلف چیزوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو وہاں پہ یہ مذہبی ہم آہنگی بڑی امپورٹنٹ ہے. اب میں یہ تو کارڈ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک رہبر کی مرحلہ، ہر دنیا کا رہبر چاہے گا کہ امن ہو. آئی ایم ایف پہ بات کی اجازت ہے؟ آئی ایم ایف کا آج واشنگٹن کے ٹائم کے مطابق جب ہم یہ پروگرام اپلوڈ کر دیں گے تو اس کے بعد آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہے، جس کے ایجنڈا کے اوپر پاکستان بھی ہے، کہ پاکستان کی جو فرسٹ ریویو پہلے شیڈول ہو گیا تھا نا 9 مئی کو، فرسٹ ریویو اور سیکنڈ ٹرانچ جو $1 بلین کی ہے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی، اس کا، اور اس کے علاوہ $1.3 بلین ہیں جو RSF جو کلائمیٹ فائنانس، تو ان دونوں کی منظوری دینی ہے. لیکن جو پیسے پاکستان کو جاری ہوں گے وہ $1 بلین قسط کا EFF کا جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے، اور تقریباً $200 ملین RSF کے. اچھا، وہ RSF جو کلائمیٹ فائنانس کو بھی وہ سپلٹ کر رہے ہیں نا؟ جی سپلٹ کر رہے ہیں، اکٹھا نہیں. پہلے ایک امکان تھا کہ اکٹھا نہیں دے رہے. وہ 28 منتھس کا ہے، تو اس کی پہلی قسط تقریباً $200 ملین کے لگ بھگ جو ہے وہ پاکستان کو جاری ہوگی. انڈیا کا ایک میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جو اپنا ایکسٹرنل ان کا ڈائریکٹر تھا اس کو 6 مہینے پہلے ریموو کر دیا. یہ کچھ چند دن پہلے یہ واقعہ آپ نے اپنے پروگرام میں بھی بتایا تھا. میں جی بالکل. اب جو میں چیز آپ کو بتانے لگا ہوں جو پاکستان میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا جناب، وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے یہ جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس کے اندر جو ووٹنگ رائٹس ہیں انڈیا کے 2.7% ہے، اور امریکہ کے 16.17% ہے. اور اگر یورپین جتنے بھی ممالک ہیں، یورپین یونین کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو وہ جو ہیں وہ تقریباً کوئی 40-45% کے لگ بھگ جو ہے 44% ایگزیکٹلی وہ بن جاتے ہیں. تو امریکہ، چائنا، سعودی عرب اور جو یورپین ممالک ہیں ان کی سپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے، وہاں سے سموتھ سیلنگ کے لیے. اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ آئی ایم ایف کی مینجمنٹ جب بھی کسی قرضے کو بورڈ کے سامنے لے کر جاتی ہے تو اس سے پہلے وہ ایک گرے اسٹیٹمنٹ اس کو بولتی ہے. وہ گرے اسٹیٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہیں، چونکہ یہ جتنی بھی ہیں ان کی اپنی کانسٹیچوئنسیز ہوتی ہیں، تقریباً کوئی 35 سے 40 جو ہے وہ کانسٹیچوئنسیز ہیں، تو وہ گرے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اپنی دیتے ہیں مینجمنٹ کو، اور مینجمنٹ جو ہے وہ باقاعدہ ان کے جوابات تیار کرتی ہے اور اس کے بعد ہی ڈیٹ جو ہے وہ فکس کرتی ہے. اور اس میں جو پاکستان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں وہاں پہ جمیل صاحب ان کا نام ہے، وہ بھی اپنی پوری تیاری، منسٹری آف فائنانس نے ان کو جتنے بھی وہ سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ انہوں نے کی ہوگی. عموماً ایسے ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کی ماضی میں جو انڈیا تھا وہ
ایبسٹین کرتے ہیں اپنے آپ کو، یعنی وہ اس سے اجلاس سے علیحدہ رکھتے ہیں، نکل جاتے ہیں، یہ شرکت ہی نہیں کرتے، نہ ہاں نہ نہ. لیکن اس دفعہ انڈیا جو ہے وہ چانسز یہ ہیں کہ نو کرے گا، لیکن ان کے چونکہ ووٹنگ جو ویٹیج ہے وہ 2.7% ہے، تو امید کامل یہ ہے کہ وہ پاکستان کا راستہ بلاک کرنے میں ناکام ہوں گے. انشاءاللہ ناکام ہوگا. وہ تو اپنا بغض ہی نکالیں گے نا آپ بھائی دا، نو کر کے ویسے بھی ہو جانا ہے. پہلے بھی آپ ابسٹین کرتے تھے تو ابسٹین کر لیں گے آپ. جی یہاں تو امریکہ ابسٹین نہیں کریں گے، نو کریں گے. میری یہ لیکن امریکہ بھی تو دیکھیں ساتھ ہی ہوگا نا پاکستان کے. امریکہ بھی ساتھ ہے، اور مینجمنٹ کا رول اس کے اندر جو آئی ایم ایف کی مینجمنٹ اور بورڈ علیحدہ چیزیں ہیں. تو مینجمنٹ کی چونکہ وہ لے کر گئے ہیں، وہ تو امید یہی ہے، سیریمونیل اپروول ہے نا بیسیکلی. تو دیکھیں بورڈ نے تھوڑا سا ڈسکس کر کے اس کو کہنا ٹھیک ہے جی یہ پیچھے سے، لیکن وہ ہوتا یہ ہے نا کہ وہ کوسچنز اٹھائے جاتے ہیں، اٹھائے جا سکتے ہیں، اور وہاں پہ پاکستانی جو لوگ ہیں اور جو مینجمنٹ ہے، جو پاکستان کے نیشنل پورٹر ہے جو ریپرزینٹ کرتے ہیں آئی ایم ایف کو، انہوں نے بورڈ کے ممبرس کو سیٹسفائی کرنا، کاؤنٹر کوسچن کر کے وہ آرگیومنٹس دے کے وہ کہیں گے ہاں جی نہیں ایسے نہیں ایسے. بالکل. تو یہ سارے سوالات ہماری طرف سے اور آئی ایم ایف کے جو مینجمنٹ ہے اس کی طرف سے، جو بورڈ کے ممبرز ہیں جو کانسٹیٹوئنسیز کے ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے سامنے وہ پیش کریں گے. یہ تو اچھی خبر یہ ہے کہ انڈیا کی تمام کوششوں کے باوجود ایک تو وہ بندہ نہیں ان سے راضی ہوا اپنا ہی، اس نے کہا جی میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس کو انہوں نے واپس بلا لیا. 6 مہینے پہلے آپ بڑی وہ ایک اپنی ایک ناکامی میں آپ کہہ دیں گے کہ یار نو کرو تو کر لو، آپ کا نو آ جائے گا، کوئی بات بالکل نہیں. بالکل. تو پاکستان کے آپ پہلے ہی کب خیر خواہ ہیں، وہ ویسے بھی انہوں نے وڈرا کر لیا ہے وہاں سے. ہاں جی. تو اب دیکھیں جو ان کی کانسٹیٹوئنسی کو ریپرزینٹ کرنے والے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کے وہاں پہ بندے ہیں، وہ میٹنگ کے دوران جو ہے وہ کیا آرگومنٹس. ہاں لیکن میرے خیال ہے فنگر کراسڈ ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کا قرضہ انشاءاللہ. اور ایک دو دن پہلے آپ کو یاد ہو آئی ایم ایف نے خود ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے پاکستان کے حوالے سے کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم پاکستان کے ساتھ پولیٹیکل چیزوں میں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، پولیٹیکل کنسیڈریشن. بس یہ ہے کہ یہ کوشچن نہ کوئی اٹھ جائے خدا نہ خاصا. مجھے لگ رہا ہے اس بارے میں آپ بس بتا دیں آخری بات کہ یہ ہو کہ جناب جس طرح کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ وہ کہیں کہ جناب یہ پیسہ کہیں آپ اب چونکہ ایک ہنگامی حالت میں ہے، کانفلکٹ کی سچویشن ہے انڈیا سے، تو کہیں ادھر ادھر نہ استعمال کر لیں. یہ جو آئی ایم ایف کے پیسے ہوتے ہیں نا جی، یہ میں آپ کو بتا دوں، سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں میں سمجھانے کے لیے بڑا اچھا سوال آپ نے کر دیا. یہ پیسے بجٹ کی سپورٹ کے لیے استعمال نہیں ہوتے. یعنی جو آپ کے 2 طرح کے اکاؤنٹس ہیں. ایک اکاؤنٹ وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ روزمرہ کے استعمال کے لیے فزیکل سائڈ پہ وہ پیسے یا بجٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو آئی ایم ایف کے پیسے ہوتے ہیں یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریزروز کو بلڈ اپ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ بیلنس آف پیمنٹ کی سپورٹ کے لیے ہوتے ہیں. فائنینشیل زیادہ ان کا وہ ہے، آپ کا جو امپورٹ کا کور ہے ان کو استعمال کرنے کے لیے ہوتے ہیں. پاکستان ان پیسوں کو، یہ جو امپورٹس ہم کرتے ہیں مثلا آئل کی امپورٹ، جو باقی امپورٹس ہیں ان کی کوریج کے لیے ہم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. ان کو بجٹ کے لیے ہم ویسے ہی استعمال نہیں کرتے. یہ آئی ایم ایف کے مینڈیٹ کے اندر ہے. بعض دفعہ آئی ایم ایف اجازت دے دیتا ہے فار بجٹری سپورٹ، لیکن وہ ایکسٹرا آرڈینری سچویشن کے اندر ہوتا ہے. عموماً آئی ایم ایف کا پیسہ بجٹ کی سپورٹ کے لیے استعمال نہیں ہوتا. تو یہ سوال اگر اٹھا بھی تو آئی ایم ایف کے لوگ بھی اور پاکستان کے لوگ اس سوال کو، اگر میں ایک چھوٹا سا رپورٹر اس کے بارے میں جانتا ہوں، تو جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کو کام کو دیکھتے ہیں کرتے ہیں، ان کو بھی یہ بات پتہ ہوگی. لیکن انڈیا یہ سوال اٹھا سکتا ہے. ہاں جو بھی یہ دیکھیں اس میں اب ایک ملک کھلے عام جارحیت کر رہا ہے ہمارے یہاں، جی ہمسایہ ملک ہے، لیکن وہ ظاہر ہے وہاں بھی کہ اگر کوئی ڈرٹ پلے کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں. کوئی ایسی بات کیا ہوگا، ناکامی رول پلے کر لیں لیکن ناکام ہوں گے انشاءاللہ، ناکام ہوں گے. تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. میں دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئرنگ کیجیے اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.